السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما۔ قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا۔ آج قصہ سنا رہی ہوں حضرت صالح علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے قوم، بندگی کرو اللہ کی اور کوئی نہیں صاحب تمہارا کوئی بھی مولا نہیں ہے تم سوائے اس کے۔ صالح علیہ السلام نے قوم سمود کی دعوت کی کہ اے قوم، اقرار کرو کہ خدا ایک ہے، کوئی شریک اس کا نہیں ہے۔ منکروں نے کہا، جو ان کو مانتے نہیں تھے، کہا کہ تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے کہا ہود علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بسبب بے ایمانی اور بت پرستی کے ہلاک کیا۔ مجھے ان کے پیچھے اللہ نے خلیفہ کر کے تم پر بھیجا ہے۔ وہ بولے کچھ معجزہ دکھاؤ۔ آپ نے کہا کہ کیا معجزہ دکھلاؤں؟ سبوں نے کہا کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکل آوے اور اسی وقت ایک بچہ جنے اور دودھ دے، تب ہم جانیں گے کہ تو رسول خدا کا برحق ہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا اے صالح، تو ان سے اقرار لے کہ بغیر حکم کے خدا کے وہ اونٹنی کو نہ ماریں سوائے دودھ کے، اس سے کچھ نہ کھائیں، کہ ان پر کوئی اوپر سے چیز یعنی ان کو مارے نہیں، اس سے کوئی کام نہ لیں، بس صرف دودھ پی سکتے ہیں، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، اور کوئی اس کی چیز جو ہے اس کی حلال نہیں ہے سوائے دودھ کے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے اقرار لے لیا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے صالح، تو دعا کر اور قدرت میری دیکھ کہ تجھ سے قدرت میری دیکھ۔ انہوں نے صالح علیہ السلام نے وہ کری، ان سے دعا کری اللہ سے کہ تو پھر ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر سے پیدا کر رکھی تھی۔ اللہ نے پہلے سے ہی ایک اونٹنی جو تھی اس پتھر کے اندر پیدا کر رکھی تھی 4000 سال پہلے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ ایسا ہم سے صالح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اس میں ایسا کر کے ہمیں دکھاؤ، تب پہلے سے ہی اللہ نے اس اونٹنی کو اس پتھر کے اندر رکھا تھا۔ بس صالح نے خدا کی درگاہ میں دعا کی اور سب مومنوں نے آمین کہا۔ اتنے میں عجب ایک آواز اس پتھر سے نکلی، اس کے ساتھ ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے درمیان سے نکل آئی کہ اس کے برابر سارے عالم میں دوسری نہ تھی، اور بعد ایک ساتھ کے ایک بالکل لمحے کے ایک بعد اس نے ایک بچہ دے دیا، اور اس میں تازی گھاس بھی نظر آنے لگی جو اونٹنی نے کھائی، اور خدا کے حکم سے فوراً ایک چشمہ اور چراگاہ پیدا ہو گئی، یعنی چراگاہ جہاں چرتی ہیں گائے بھینسیں اور اونٹ چرتے ہیں وہاں پیدا ہو گئی، اور فوراً ہی ایک چشمہ یعنی کہ نہر پیدا ہو گئی، نہر یا چشمہ یا تالاب جو بھی ہو۔ اونٹنی اس میں چرنے لگی۔ اس قوم میں 7 قبیلے تھے، 7 قبیلے اس جو وہ تھا چراگاہ تھا یا چشمہ تھا اس سے پانی پیتے تھے، کچھ کم نہ ہوتا تھا، سب اس سے پانی پیا کرتے تھے جو اللہ پاک نے چشمہ نکالا تھا، کم نہ ہوتا، سارا اونٹنی کو اس چاہ پر لے گیا۔ سب جو تھے وہ لوگ اس اونٹنی کو اس مطلب چاہ پر یعنی کہ اس چشمے پر لے گئے جو پانی کا اللہ نے معجزہ دکھایا تھا، اس نے سب پانی اس کا پی لیا۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم سے کہا، اب اس نے سارا سب پانی پی لیا تو یہ گھبرا گئے لوگ کہ ارے اب ہم کیا پئیں گے؟ تب صالح علیہ السلام نے اس قوم سے کہا کہ تم دودھ دو کے پی لو۔ بس 7 قبیلے اس سے دودھ دو کے گھڑے مٹکے سب بھر بھر کے اپنے گھر لے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو فرمایا اپنی قوم سے کہہ دے کہ پانی اس کا ایک روز اونٹنی کا ہے، جس دن دودھ دوا جاتا ہے، جس دن تم دودھ دوؤ گے اس دن سارا اونٹنی پانی پیے گی، اور اگلے دن اس دن تمہیں دودھ نہیں دونا ہوگا، اس دن تم پانی پیو گے اور تمہارے جانور پئیں گے۔ یہ اونٹنی ہے، اس کو پانی پینے کی ایک دن باری ہے، اور تم کو باری ایک دن کی مقرر ہے، اور اس کو چھیڑنا مت بالکل، اور اس کو بری نظر سے مت دیکھنا، نہ اس کو تم پکڑنا اور نہ تم اس سے کوئی کام لینا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی پتھر سے پیدا ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے چھٹی پھرتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو کہہ دیا خبردار یہ اونٹنی ہے اللہ کی، اس کو چھیڑنا مت اور آزار مت دیجیے، بالکل بھی پریشان مت کرنا، نہیں تو خدا تعالیٰ کا تم پر بہت سخت عذاب آئے گا۔ وہ لوگ اونٹنی کو پیار کرتے تھے اور حفاظت سے رکھتے تھے، اور اس کے دودھ سے مکھن گھی جمع کر کے شہروں میں لے جایا کرتے تھے اور بیچا کرتے تھے، اور اس سے فائدہ حاصل کرتے تھے۔ اسی سے سب خوب موٹے تازی اور خوب مالدار ہو گئے۔ 400 سال تک یوں ہی گزر گئے۔ ایک روز صالح علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ 10 آدمی آئے ان کے قوم کے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا اے قوم، اس مہینے کے اندر جس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے قوم سب ہلاک و تباہ ہوگی، یعنی جس گھر میں اس مہینے میں لڑکا پیدا ہوگا وہ سب کو تباہ کر دے گا۔ اتفاقاً ان 10 مردوں کی عورتیں حاملہ تھیں۔ اللہ کے حکم سے اسی مہینے میں ان عورتوں کے سب کے بچے ہوئے، سب نے اپنے اپنے بچوں کو مار ڈالا، اور ایک عورت نے بسبب اس کے کہ کوئی فرزند کوئی لڑکا اس کے پاس نہ تھا، اس نے لڑکے کو چھپا لیا اور مارا نہیں،
اور اس کا نام قدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا اور شہروز نکلا، بہت ہی زیادہ طاقتور نکلا، اور وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے فرزندوں کو یعنی لڑکوں کو مار ڈالا تھا، بہت ہی زیادہ افسوس ہوا انہیں، پشیمان ہوئیں، پچھتائیں اور کہنے لگیں کہ صالح علیہ السلام کی بات جھوٹی تھی۔ اس سبب سے ایمان ان لوگوں کا حضرت صالح علیہ السلام تھے اور ان کی اڑنی سے بالکل ہی بدل گیا، ان کا جو ایمان تھا وہ سب انہوں نے ختم ہو گیا۔ ایک روز وہ قدار جو تھا اور ایک شخص کا نام اس کا مصدہ تھا، اس کے ساتھ مل کر اور ہر ایک قبیلے سے ایک شخص نے یہ اتفاق ہو کر کہا، شراب پی اور کہا کہ اونٹنی کو مار ڈالیں گے۔ صلاح کی انہوں نے، ان لوگوں نے، اور کہا کہ جب پانی پینے اونٹنی کنویں کے پاس آئے گی تو ہم اس کو جان سے مار دیں گے۔ اور اس شہر میں 9 شخص خرابی کرتے تھے، یعنی وہی 9 شخص جو تھے وہ خراب تھے، اور ایک سب سے بڑا جو تھا وہ تھا جو بچہ کو چھپا کر اس عورت نے پال لیا تھا، اس کا نام قدار رکھا تھا۔ اب اونٹنی جب اس پہ پانی پینے کے لیے آئی تو انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا، گردن پر تیر مارا، زخمی کیا۔ اونٹنی نے اس پر حملہ بھی کیا، سب بھاگے، اور مصدہ جو اس کا ساتھی تھا قدار کا، وہ ملعون پیچھے سے آ کر اس کے پاؤں میں تلوار مار دی اس نے، اور اونٹنی گر پڑی، اور دوسرے سب جو تھے ملعون آ کر جان سے مار ڈالا، اور بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ سب مردودوں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے نہیں ملا، جس پتھر سے ماں اس کی نکلی تھی اس کے اندر جا گھسا۔ یہ سب شراب پینے کا مطلب اس سے تھا، جو شراب ان لوگوں نے پی رکھی تھی، انہوں نے اس وجہ سے اس اونٹنی کو مارا۔ یہ گناہ کبیرہ شراب پینے سے ہوا، اور حدیث میں آتا ہے کہ شراب برائیوں کی ماں ہے۔ پھر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، جب وہ مری گئی، فائدہ اٹھاؤ اپنے گھر میں۔ اب انہوں نے صالح علیہ السلام نے کہا اب تم 3 دن بس اپنے گھر میں فائدہ اٹھا سکتے ہو، یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں کو کہا کہ حیات تمہاری 3 دن کے علاوہ باقی نہیں ہے۔ تو وہ بولے اس کی کیا علامت ہے؟ صالح علیہ السلام نے کہا کہ پہلے روز رنگ تمہارا سرخ ہو جائے گا، دوسرے دن زرد ہو جائے گا، یعنی تمہارا چہرہ یا تمہارا رنگ جو ہے پہلے سرخ ہوگا، پھر زرد ہوگا دوسرے دن، اور تیسرے دن کالا ہو جائے گا۔ جب 3 دن کے بعد یہ علامت مذکورہ ظاہر ہوئی، جب وہ نے لگا تیسرے دن وہ تو کالے ہو گئے سب، جن لوگوں نے کہ اونٹنی کو مارا تھا صرف انہی کی بات ہو رہی تھی، وہ مردود سب حضرت صالح علیہ السلام کے گھر میں آئے تاکہ ان کو مار ڈالیں۔ صالح علیہ السلام کو مارنے کے لیے آ گئے۔ تب اسی وقت غضب الہی ان پر نازل ہوا۔ تب جبرائیل علیہ السلام آئے اور دیواریں گھر کی ہلا دیں، وہ کافر سب گھر سے بھاگ گئے۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ ان 7 قبیلوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھا کہ کس طرح سے ہم ہلاک ہوں گے، یعنی ان لوگ کی قوم نے پوچھا ہمیں جب آپ نے کہا ہلاک ہوں گے تو کیسے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک ہی آواز سے جبرائیل علیہ السلام کی خاک میں مل جاؤ گے۔ تب اسی وقت اس قوم نے ایک بہت بڑا گڈھا کھودا اور لڑکے اپنے سارے لڑکوں کو اس میں رکھ دیا، اور ان کے کانوں میں اپنے لوگوں کے کان میں روئی ٹھونس لی کہ ان کی آواز ہم سنیں گے ہی نہیں، اور بڑے بڑے پارچے اس کے سر پہ ڈال دیے کہ آواز ہی نہ جائے۔ جب یہ سب کر دیا انہوں نے کہ سنیں گے ہی نہیں ہم آواز، جو ہم مریں گے۔ مگر اس کے نجات کے یہ تدبیر کر کے سب اس کے اندر جا رہے ہوں، یہ سب کر کے تدبیریں کر کے اب اس کے اندر رہنے جا رہے تھے اس گڈھے میں۔ اسی وقت ایک فرشتے نے جا کر ایک ہی آواز سے 7 قبیلوں کو جہنم میں جھونک دیا۔ ہم نے بھیجی اس پر ایک، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی جیسی روندی باڑھ کاٹوں کی، اور کچھ نام و نشان ان کا زمین پر باقی نہ رہا۔ اتنے زور کی چنگھاڑ بھیجی کہ ان کا نام و نشان زمین پر ہی نہ رہا۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام ملک شام میں چلے گئے۔ اب اس زمانے جس کو شہر ستان اوج کہتے ہیں، وہاں جا کر رہنے لگے۔ بہت مدت کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور جامع مسجد کی داہنی طرف مدفون ہوئے، ان کو دفن کر دیا گیا، اور مومن جتنے بھی تھے سب وہاں پر جا کے رہنے لگے۔ یہ قصہ ہے اور سچا قصہ ہے، حدیثوں کا قصہ ہے، آپ سنیے انشاءاللہ۔